اب آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے. مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں کیونکہ وہ آپ کا ماحول ہے. مثلا فلور، فرش، بستر، چھت، جالے، شیشے، جالیاں. پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو، موپ، کیونکہ بہت سے جراثیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں. کیسے؟ گندا موپ لگا کے. بہت سے لوگ موپ لگا کے دھوتے نہیں ہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اگلے دن تک کے لیے کیا ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں؟ وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں، لگا کر نہیں دھوتے. اب نقصان کیا ہوگا؟ وہ 24 گھنٹے اس کے اندر جراثیم پلتے رہیں گے اور پھر آپ نے وہ آ کے سارے گھر میں خوب پھیلا دیے. پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ، آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں، اپنے برتنوں کا حال دیکھیں، کچن کا فلور دیکھیں، کچن کے پائپ دیکھیں، واش بیسن دیکھیں، جس اسپنج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں، جس اسٹیل وول سے آپ اسکریچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پہ لگی ہوئی سخت چیزوں کو، ذرا اس کو کھول کے دیکھیں. پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں، مختلف چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، رات کے وقت کچن سے نکلتے ہوئے دیکھیں کہ کون کون سی چیز کھلی ہے، کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جاتی، پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا، مکھیوں سے بچانا. پھر اس کے بعد آپ واش روم کا حال دیکھیے، جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا ہے اس کا حال دیکھ لیجیے. واش روم کے موپ اور واش روم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرام گاہ ہے. کموڈ کا برش دیکھ لیجیے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجیے، وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجیے. ٹوتھ برش، اور پھر سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ. جی ٹائلز آپ دیکھیں. پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے ہیں، واشنگ مشین کا حال دیکھیے، فلور دیکھیے، جہاں آپ نے سرف وغیرہ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجیے. ان سب چیزوں کا جائزہ لیجیے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا ماحول ہے. ہم اگر آدھ گھنٹہ بھی لانڈری والے ایریا میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاند اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہا ہے؟ کام کرنے والا ہی کر رہا ہے، خود آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں، یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے. کچن میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے؟ آپ ہی کو ہے نا. اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھیے، کیونکہ مومن غور و فکر کرتا ہے نا کہ یہ چیز مثلا ایک گندا اسپونج جو رات بھر گندگی میں پڑا رہا، صبح اٹھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو اور اس میں چائے پی رہے ہیں، تو کیا وہ صاف ہے کپ جو بظاہر دیکھنے میں صاف ہے؟ پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں، بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے، کپڑے دھونے نہیں آتے، کپڑے دھوئیں گے ابھی اس کے اندر صابن ہوگا بس نکال دیں گے. بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا وہ صاف سمجھیں گے، اسی میں کھانا کھا لیں گے. تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلز گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات چاہے وہ اسکن کے ذریعے چاہے منہ کے ذریعے. پھر اسی طرح سبزیوں یا فروٹ وغیرہ کو جب ہم لا کے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے ہیں یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی دیر کھلا رکھتے ہیں، کہاں ڈمپ کرتے ہیں. ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے. فوڈ الگ میں جاتی ہے، یعنی ریسائکلنگ جو ہوتی ہے، کاغذ الگ میں جاتے ہیں. اسی طرح شیشہ وغیرہ، بیٹری کے سیلز، ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 دن، جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں. ایک فوڈ اٹھاتی ہے، دوسری کاغذ وغیرہ اٹھاتی ہے، تیسری باقی گھر کا جو ویسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے. اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا. ہمارے ہاں ری سائکلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ہائی وے پہ سفر کیجیے اور آس پاس اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافے دیکھیے کہ ہمارے پورے ماحول کو کتنا گندا کر رہے ہیں. اور ان چیزوں کو جلانے کے بعد جو پولوشن ہوتی ہے، جو دھواں ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر ماحول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی، ایک عذاب بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا، جس چیز کو ایک بلا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس سے نبٹنے کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر.
ہم کب جاگیں گے؟ کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں، اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہیں، صرف اپنے اسٹڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے. ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں، ماؤس جس سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر اسکرین دیکھ لیں. اگر ہم نے کسی طرح کوشش کر کے گھر صاف ہی کر لیا تو گلی میں اتر کر دیکھ لیں وہاں کیا عالم ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے، مثلا ٹرکش جو ہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو. جاپنیز کا بھی یہی حال ہے، وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا ساکس وغیرہ کے ساتھ. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ احساس، شعور، ارادہ، نیت کہ یہ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں.